وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اے یہودیوں، مدینہ میں رہنے والوں، تم ان لوگوں کو جانتے ہو نا، تم اچھی طرح جانتے ہو ان کو جنہوں نے ہفتے والے دن ہمارے حکم کے ماننے میں انہوں نے سرکشی کی تھی اور زیادتی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے وہ لوگ ہفتے والے دن کے معاملے میں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایلا نام کی ایک بستی تھی مدینہ اور شام کے راستے پر، ساحل سمندر پر۔ ساحل سمندر پہ رہنے والے لوگوں کی جو روزی روٹی ہوتی ہے وہ مچھلیوں کے سمندر کے شکار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ہوتا ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، مگر اللہ پاک نے ہم پر احسان یہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن میں صرف کچھ جو ٹائم ہے آذان آنے کے بعد سے لے کر نماز تک، اللہ نے اس وقت میں ہم پر کاروبار حرام کیا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہم پر بھی حرام ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی آواز آ جائے اذان کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی اذان جمعہ کی ہو جائیں اور جو دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں تو سمجھ لیں وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں جسے اللہ نے روکا ہے۔ مگر ہمارے لیے خدا نے رحمت کر دی کہ وہ دورانیت تھوڑا سا رکھ دیا، اس سے پہلے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی کاروبار ہو سکتا ہے، بلکہ کہا کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل، مال و دولت تلاش کرو، پھر رزق تلاش کرو۔ مگر یہود کے لیے ہفتے کا پورا دن عبادت کا دن تھا، اور کہا پورے دن تم نے کوئی کاروباری سرگرمی نہیں کرنی۔ اب اوپر سے امتحان یہ ہوا کہ اس دن مچھلیاں اچھل اچھل کے سامنے آتی تھیں۔ اب اللہ ایسے آزماتا ہے لوگوں کو، یہ اللہ کا طریقہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، خالی یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے، جب تک کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ایمان کے دعوے کی آزمائش ہوتی ہے، تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ اللہ پاک نے مچھلیاں اس دن کثرت سے کر دی۔ اب انہوں نے طریقہ سوچا کہ یار کیا کریں، باقی دنوں میں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، سمندر کے اندر جا کر مچھلی پھر بھی نہیں ملتی، ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا ہوا ہے، مچھلیاں ساحل پہ اچھل اچھل کے آ رہی ہوتی ہیں۔ ترکیب لڑائی انہوں نے، ترکیب کیا لڑائی کہ یہاں سے ہم چھوٹے چھوٹے نالے بناتے ہیں، آگے تالاب بنا دیتے ہیں، حوض بنا دیتے ہیں، تو پہلے بند رکھا کریں گے، ہفتے والے دن رات کو کھول دیا کریں گے، مچھلیاں جب اچھل کے آئیں گی پانی میں تو حوض میں چلی جائیں گی، وہ وہاں پہ بند ہو جائیں گی، ہم اگلے دن اتوار کو شکار کر لیا کریں گے، ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے۔ اب یہ جو وہ ہیلا کر رہے تھے، ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے ان کو کھلے سمندر سے اپنے تالاب میں ڈال لیا تو شکار تو ہو گیا، اب تو وہ آپ کے قابو میں آ گئی ہیں، ان کو آج اٹھائیں یا کل اٹھائیں۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وہ ہفتے والے دن تم نے جو حد سے بڑھ کر زیادتی کی تھی، اے یہودیوں تم جانتے ہو نا اس کو، اور جنہوں نے زیادتی کی تھی پھر ہم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے حکم دیا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ہم نے ان کو انسانیت سے گرا کر جانوروں میں ڈال دیا تھا۔ اور اس پر بڑی تفصیلات ہیں، چونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے تو میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ان کی قوم کے 3 حصے ہو گئے تھے، ایک حصہ وہ تھا جو یہ کرتا تھا حرکت، ایک وہ تھا جو برا سمجھتا تھا مگر کہتا تھا کہ یار ان کو کیا روک رہا ہے، انہوں نے ماننی کون سی ہماری، کھانا پینا ان کے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تیسرا وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے، مدت بڑی گزر گئی، دیوار دے کر اپنا علاقہ الگ کر لیا۔ وہ جو الگ ہو گئے تھے اور منع کرتے رہے تھے وہ بچ گئے، باقی سارے عذاب کا شکار۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 دن وہ لوگ اسی حال میں رہے اور تیسرے دن ان سب پر موت طاری ہو گئی۔ تو اس لیے یہ کوئی کہے کہ جی موجودہ جو بندر ہیں شاید وہ انہی بگڑی ہوئی یہودیوں کی نسل میں سے ہے، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ بندر پہلے بھی موجود تھے اور بندر بعد میں بھی ہیں، پہلی نسل چلی آ رہی ہے۔ جس قوم پہ عذاب ہوتا ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی، اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر مر چکے ہوتے ہیں۔